رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد رضي الله عنه ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. باہر دروازے کھول دو سارے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا کے بعد سرور کائنات فخر موجودات دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے قصاں قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین. آپ کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ ولادت کا مہینہ ہے. اس لحاظ سے آج سے ہم انشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جو فضائل و محاسن ہیں ان کا آج سے ہم آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ اس مہینے کے جتنے بھی خطبات ہوں گے وہ مختلف پہلوؤں پر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو شان ہے ان پر گفتگو کریں گے. خالق کائنات سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا علم عطا فرمائے، اس کے زیر سایہ ہم سب کو اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا ہو کر اس کی تبلیغ، اس کے ابلاغ کہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. قرآن کریم برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم شفیع معصم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر جگہ جگہ آپ کا تذکرہ موجود ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی جو شان ہے ان کو بھی جگہ جگہ پر بیان فرمایا ہے. اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ قرآن کریم برہان رشید کی جتنی بھی آیات ہیں ان آیات کا جو مصداق
یا جن کے بارے میں نازل ہوئیں وہ صحابہ کرام کی ذوات ہیں۔ تو قرآن کریم برہان رشید کی سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک بہت ساری آیات ہیں، جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان سب سے میں راضی ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا جو سندیسہ ہے، جو پیغام ہے، وہ بھی بطور وحی نازل فرمایا۔ بہت ساری ایسی وحی کی صورتیں ہیں جن میں ہر وحی قرآن کا حصہ نہیں بنی، حدیث مصطفیٰ کا حصہ بنی۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام ویسے بھی دے سکتا تھا، جیسے بے شمار پیغامات قرآن کریم کی نص سے علاوہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما کر یہ کہا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ بیان کر دیجئے تاکہ یہ قرآن کا حصہ بن جائے، تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہو جائے کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں ان سب سے رب راضی ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہیں۔ اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے 2 حرفوں میں بیان فرما دیا تاکہ کل کو کسی کے ذہن میں یا کوئی اپنے نفس کی پیروی، خواہش یا شیطان کے پیچھے چلتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی سے عداوت نہ رکھے، کسی صحابی کا مخالف نہ بن جائے، کسی صحابی رسول سے وہ بغض نہ رکھے۔ جیسے دور میں آج ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں ہزارہ فتنے ہیں۔ کوئی فتنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے خلاف ہے، تو کوئی فتنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، کوئی فتنہ سیدنا عثمان غنی کے خلاف ہے، کوئی حضرت مولا علی کا انکار کرنے والے ہیں، تو کوئی حضرت مولا علی کو ایسے مانتے ہیں کہ جیسے خدا کو مانا جاتا ہے، تو کوئی فتنہ جو عصر حاضر میں ان سب سے شدید ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اور ان کے والد محترم، ان کی والدہ محترمہ کے خلاف، یہ نہایت تند و تیز ہوا ہے اس وقت، جس کا تعاقب علماء کرام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اس کی عطا سے یہ فتنہ بھی انشاءاللہ ان قریب مٹ جائے گا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی رسول جس طرح وہ روشن چاند کی طرح میرے حبیب نے ان کو کہا تھا، وہ اسی طرح انشاءاللہ ان چاند کی طرح چکمکاتے رہیں گے۔ ان کی ذات پر کسی قسم کی کوئی گرد نہیں آئے گی، کیونکہ رب کا ان کے ساتھ وعدہ ہے، اللہ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے ساتھ وعدہ ہے کہ رب ذوالجلال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر بڑی بڑی آندیاں آئیں، بڑے بڑے طوفان آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب طوفانوں کے رخ موڑ دیے، ان ساری تلاطم خیز جو موجیں تھیں ان سب کو میرے رب نے تہبالہ کر دیا۔ بالآخر اس جہان کو تسلیم کرنا پڑا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ہر صحابی رسول سچا تھا
سچا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہر صحابی رسول سچا رہے گا۔ اس نسبت سے یہ جو مہینہ ہے جمادی الثانی کا، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت کا مہینہ ہے۔ تو آج کے خطبے میں ہم جمیع صحابہ اکرام کی شان کو بیان کریں گے، پھر انشاءاللہ اگلے جمعے میں بالخصوص ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لحاظ سے جو بھی شکوک و شبہات ہیں ان کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی شان کو قرآن میں بیان کیا وحی بھیج کر، ایک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے صحابہ کرام کی جو ذوات ہیں جتنی بھی، ان کا دفاع خود میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور اس حدیث پاک کو امام بخاری نے ذکر فرمایا، امام مسلم نے اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا، پھر اس حدیث پاک کو امام نسائی نے ذکر فرمایا، پھر اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب المسند کے اندر ذکر فرمایا، پھر امام ابو یعلا نے اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا، پھر اس حدیث پاک کو مصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری مسلم کے شیخ ان کے استاد ہیں انہوں نے ذکر کیا، امام طبرانی نے جن پر آ کر محدثین ختم ہوئے، یا خاتم المحدثین امام طبرانی ہیں، انہوں نے اس حدیث پاک کو موجم اوسط کے اندر ذکر فرمایا۔ آپ کی 3 معاجم ہیں، ایک کبیر ہے، ایک صغیر ہے اور ایک اوسط ہے۔ آپ نے اس کو تاریخ اوسط موجم اوسط کے اندر ذکر فرمایا۔ حدیث پاک قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی۔ تو یہاں پر ہر لفظ قابل غور ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گالی نہ دو۔ سبا کہتے ہیں کسی کو گالی دینا، سین کے ساتھ، سبو یا سبا، میں گالی نہ دو۔ کسے؟ اصحابی۔ فرمایا جس بندے پر میرا صحابی ہونا ثابت ہو جائے۔ ایک تو عام ہے نا، گالی تو ویسے نہیں کسی کو دینی چاہیے، کسی کو شب و شتم نہیں کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے صحابہ کرام نے دفاع کیا نا اپنے حبیب کا، حضور کا، ہر محاذ پر، ہر موڑ پر، اسی طرح ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کا دفاع کیا۔ یعنی حضور کا دفاع کرنے والے صحابہ اکرام تھے، اور صحابہ اکرام کا دفاع کرنے والے سیدنا محمد مصطفیٰ تھے، جس کا ہم آج ایک پہلو ذکر کریں گے۔ اگر حضور اپنے صحابہ کی عظمت، ان کا دفاع کرنے پر آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز میں ان کا دفاع کیا تھا۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ کوئی کہتا ہے کہ پتہ نہیں صحابہ اکرام کی ناموس پر پہرا دینا لازم ہے یا نہیں لازم۔ تو یہ صحابہ اکرام کی ذات پر جو پہرا ہے، یہ پہرا دینا کسی عام بندے کا کام نہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی ناموس پر خود پہرا دیا ہے۔ کتنی بڑی، کتنی اونچی شان ہے صحابہ اکرام کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، فرمایا ساری زندگی
میرے صحابہ کرام کو کبھی گالی نہ دینا۔ اگلا جملہ حضور فرماتے ہیں فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، فرمایا تمہارے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو۔ جو حاجی حج کرنے کے لیے گئے انہوں نے احد پہاڑ کو دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے بالکل اس طرف سامنے احد پہاڑ ہے، کئی میلوں تک لمبا، کئی میل چوڑا وہ پہاڑ پھیلا ہوا ہے۔ حضور نے اس کی مثال دے کر کہا، فرمایا کسی ایک بندے کے پاس فلو اگر ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تمہارے پاس احد پہاڑ جتنا سونا آ جائے، حالانکہ یہ ممکن نہیں، یہ ممکنات میں سے نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہو بھی جائے، مان لیا جائے کہ تمہارے پاس احد پہاڑ جتنا سونا آ گیا، یعنی ایک جو ہے نا تولہ، 2 تولے، 10 تولے، 20 تولے، یعنی جس کی جو بیع و شرائع ہے وہ تولوں کے حساب سے ہے، ماشے کے حساب سے ہے، اتنی قیمتی چیز ہے سونا۔ حضور فرماتے ہیں تیرے پاس اتنا سونا آ جائے کہ جو کسی ترازو میں تولا نہ جا سکے، یعنی بغیر حساب کے تیرے پاس سونا آ جائے، تو تقابل کیا میرے نبی علیہ السلام نے، فرمایا تیرا اے عام انسان، حضور تقابل کر رہے، فرمایا ایک ہے وہ بندہ جو میرا صحابی ہے، ایک ہے تو۔ اب فرق دونوں میں کیا ہے؟ کلمہ صحابی رسول نے بھی پڑھا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کلمہ تو نے بھی پڑھا، تو بھی میرا مطیع ہے، صحابی بھی میرا مطیع ہے۔ حضور فرمانے لگے تجھے فرق سمجھا رہا ہوں، تجھ میں اور میرے صحابی میں فرق کیا ہے؟ فرمایا تیرے پاس سونا ہو، اور سونا ہو بھی احد پہاڑ جتنا، اور دوسری طرف میرا صحابی ہو، تو ہو کیا؟ ما بلغ مد احدہم، ما بلغ اس کا معنی ہوتا ہے ما نافع ہے، نہیں پہنچ سکتا، بالغ نہیں پہنچ سکتا، مد احدہم ولا نصفیہا، دوسری طرف میرا صحابی اس کا مد یعنی یہ وہ اپنی مٹھی بھرے جو سے، جو اگر جو دی سمجھ نہ آئے تو کنک سمجھ لو، پر مٹھی کنک کی ہو میرے صحابی رسول کی، پھر نبی علیہ السلام نے اسے کم کیا، پر میں مٹھی نہیں، کتنے؟ ولا نصیفہ، پر میں اس سے بھی کم، آدھی مٹھی۔ ایک طرف اے غیر صحابی جو ہے ایمان کے اعتبار سے برابر ہیں، کسی بے ایمان کی بات نہیں۔ حضور نے فرمایا دونوں کلمہ پڑھنے والے، فرق یہ ہے ایک کلمہ پڑھ کے عام میرا مطیع ہے، لیکن ایک کلمہ پڑھ کے میرا صحابی بھی ہے، امتی بھی ہے۔ حضور بتانے لگے میں تجھے بتاتا ہوں فرق کتنا ہے، میں کلمہ تو نے بھی پڑھا اور ایک کلمہ میرے صحابی نے پڑھا، فرق کیا ہوا؟ اس نے مجھے اپنی نگاہوں سے دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا، میں تو نے بھی کلمہ پڑھا لیکن تو میرے دیدار سے محروم ہے، فرق کیا ہے؟ اور جب باری آئے اعمال کی، جب باری آئے اللہ کے دربار میں یہ سارے نیکیوں کی، تو اے عام کلمہ پڑھنے والے تیرا دیا ہوا صدقہ احد پہاڑ ہو، احد پہاڑ، پتھر نہیں سونا ہو، اتنا سونا۔ دوسری طرف حضور فرماتے میرا صحابی ہو، اور جو کنک ہے جو ہے وہ یوں مٹھی بھرے، اس کی مٹھی پوری نہیں بلکہ میرے صحابی کی آدھی مٹھی جو ہے، میں ایک طرف وہ ہو، میں تیرا احد پہاڑ جتنا سونا وہ کام نہیں کرتا جو میرے صحابی کی آدھی مٹھی میں جو کنک ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کام کرتی ہے۔ اب دونوں امتی ہیں، فرق صرف یہ ہے ایک صحابی رسول
एक गैर सहाबी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये कायदा कुलिया कानून दे दिया, फरमाया ये मत समझना कि तुम तो सदके के एतबार से मेरे किसी एक सहाबी के मध्य मुकाबल या बराबर नहीं हो सकते, तो तुम ऐ आम इंसानों अपने नबी की मिसल कैसे हो सकते हो। ये मुकाम मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फिर एक चीज़ है ना, डायरेक्ट नहीं बताया। ये कुरान का असलूब है। जैसे अल्लाह ताला कुरान करीम में मसाले बयान करता है ना, कई मसाले अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाई, बाकायदा तौर पर इस पर किताबें में लिखी गई। यानी कुरान की मसाल जो कुरान करीम की अमसिला हैं उनको बयान किया गया। तो अगर कोई बंदा बिल्कुल कुंद ज़हन का भी हो, यानी जिसे हम कहते हैं कि इसका दिमाग हल्का है, इसे बात समझने में मुश्किल है, अगर उसे मसाल के साथ समझाया जाए तो फिर वो समझ आता है। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा इकराम के मुतल्लिक, एक है ना वैसे किसी को समझाना, हो सकता है किसी को समझ आए या ना आए, जिस मुकाम पर भी हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी की बात की तो मसालें देकर समझाया, ताकि कोई ऐसा हल्के जहन वाला भी ना रह जाए कि जो ये कह सके मुझे तो इनके मुकाम का पता ही नहीं चला। अब पहली मसाल जो मैंने आपके सामने बुखारी मुस्लिम शरीफ से पढ़ी है, हजूर ने फरमाया मिसला, यहां भी लफ्ज मिसल इस्तेमाल किया, फरमाया मसाल मेरे सहाबी की और तुम्हारी ऐसे है कि तुम्हारे पास हो सोना हो पहाड़ जितना, और मेरे सहाबी के पास चंद जो, और तू भी सदका करे अल्लाह की बारगाह में, मेरे सहाबी भी सदका करे अल्लाह की बारगाह में। अब देखना यह है कि कीमत किसकी ज्यादा है। अब हर जो साहिब अकल है, क्या वो ये सोच सकता है कि यानी कनक, एक पलड़े में कनक हो तो दूसरे पलड़े में सोना हो, क्या कोई खरीदेगा? कनक देकर कोई सोना खरीदेगा? या देने वाला कोई ऐसा होगा कि जो कहे एक पलड़े में तू कनक रख या जौ रख, दूसरे पलड़े में मैं तुझे सोना तोल के देता हूं? ऐसी बेई हो सकती है कोई इतना दिल वाला? लेकिन नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबी का मुकाम यह है, एक पलड़े पर मेरे सहाबी के हाथ के रखे हुए जो हो, और मैं ये नहीं कि सोने के बराबर, कम से कम चलो ये भी समझ आता है कि चलो यार उनका वजन बराबर हो। मिसाल के तौर पर अगर सोना किलो है, उसके मुकाबले में जो चीज दी जा रही है वो भी 1 किलो हो, तो फिर भी बंदा समझता है को नहीं यार वजन तो बराबर है। लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा की अजमत और शान बयान करते हुए कहा तराजू हो और तराजू की एक तरफ मेरे सहाबी रसूल की आधी मुट्ठी जितना उसमें कनक और जौ रखे हों, और मैं दूसरे पलड़े में उहद पहाड़ जितना सोना रखा हो। जब तकाबुल किया जाएगा वजन किसका है? हजूर फरमाते हैं रब के दरबार में तेरा सोना हल्का होगा और मेरे सहाबी रसूल की दी हुई हाथ के वो चंद जो तेरे सोने से ज्यादा कीमती है। कौन ऐसा का है जिसने अपने गुलामों का इस कदर पक किया, इतनी मोहब्बत फरमाई? आज कितने ऐसे लोग हैं हमारे इस दौर में कि जो सहाबा इकराम की तरफ मुंह खोल के बक बक करते, तान करते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फिर ये इस हदीस पाक से ये भी एक चीज बड़ी काबिल गौर है, एक है सदके का कबूल हो जाना। हालांकि कुरान करीम में अहादीस मुबारका में रब हर किसी का सदका कबूल ही नहीं करता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे का रब ने सदका कबूल किया उसकी बात कर रहा हूं, और मुकाबल है मेरा सहाबी। सहाबा इकराम के नजदीक ये नहीं कि उनका दिया हुआ कबूल है या नहीं,
فرمایا تیرا احد پہاڑ جتنا سونا ہو سکتا ہے میرا رب رد کر دے، لیکن صدیق اکبر کی گھر کی دی ہوئی ایک سوئی داغے والی میرا رب اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں ذہن میں رکھو، کبھی انسان کے ذہن میں خیال ہی نہیں آ سکتا کہ میں کبھی صدیق اکبر کے خلاف بولوں، نعوذ باللہ، کبھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی، کبھی حضرت عثمان غنی کے خلاف، تو کبھی حضرت مولا علی کے خلاف، کبھی حضرت امیر معاویہ کے خلاف، کبھی سیدنا سفیان کے خلاف، کبھی ماں ہندہ کے خلاف۔ حضور نے فرمایا تیری ساری زندگی کی عبادت، یہ بھی آگے جا کے انشاءاللہ ہم اس کو تسلسل میں بیان کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا جو صحابی ہے یہ سویا ہوا ہے، سو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تو تہجد پڑھ رہا ہے، تیرا تہجد پڑھنا ایک طرف اور میرے صحابی کا سونا ایک طرف، اور میرے صحابی کی نیند تیری تہجد سے اعلیٰ ہے۔ یہ تو ایسی ہستی ہے۔ پھر یہ بات ایک ذہن نشین کر لیں، اس فتنوں برے دور میں صحابہ اکرام کی شان یہ کسی شخص نے معین نہیں کی، سطحی انسان کی بات نہیں۔ جتنا دفاع، جتنا ڈیفنس، جتنی صحابہ کی نموز ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود معین فرمائی ہے، خود حضور نے بیان فرمائی۔ جو قاعدہ قانون اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا تھا اس کے اعتبار سے۔ آگے دوسری حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو امام ترمذی نے ذکر فرمایا، پھر اس حدیث پاک کو امام احمد نے، امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر، امام ابی عاصم نے کتاب السنہ کے اندر، امام دارمی نے مسند فردوس کے اندر، امام رویانی نے اپنی مسند کے اندر، امام حیثمی نے معرض الزمان کے اندر، پھر اس حدیث پاک کو ذکر کرنے والے امام طبرانی معجم اوسط، جس میں سے ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کو پڑھا ہے۔ حدیث پاک میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضور فرماتے ہیں، حضرت مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اللہ، حضور کہتے ہیں جیسے کوئی انسان کو بڑی اس کی عقل سے محاورہ چیز لگے نا، یعنی کوئی بڑی وڈی شے ہے، بے ساختہ انسان کے منہ سے نکلتا ہے اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے لفظ نکلے، حضور کہتے ہیں اللہ 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 فی صحابی، میرے صحابہ اکرام، لا تتخذوہم غرضا بعدی۔ یہ سارے لفظ بڑے قابل غور ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابھی میں حیات ہوں تمہارے سامنے ظاہری، تو کیا لفظ فرمائے؟ لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے وصال کر جانے کے بعد میرے کسی ایک صحابی رسول پر نہ بونکنا۔ ابھی تو میں حیات ہوں، پھر ایسا نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ صحابہ کی حیات کے بعد آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ معین کیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں حیات ہوں۔ بڑی قابل غور حدیث پاک، فرمایا لا تتخذوا غرضا بعدی، میرا دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میرے کسی ایک صحابی رسول پر تان نہ کرنا۔ فمن احبہم، کیوں؟ اللہ اکبر، سب گلا مٹ جان گیا حدیث پاک سنو گے، پر صرف تہاڈے کول درخواست انہوں یاد رکھ لینا بس۔ فرمایا میرے کسی صحابی سے دشمنی نہ کرنا، برا بھلا نہ کہنا۔ کب؟ میری حیات میں نہیں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں۔ ہن سالے رولے کدوں نے؟ ہن رولے پے نا۔ نبی علیہ السلام کہہ کے میرے وصال کے بعد میرے کسی صحابی پر تان نہ کرنا، رستہ بند کر گئے۔ جو کسی نے رستہ کھولنا تھا اب ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ کیسا لفظ میرے حبیب نے فرمایا، فرمایا میرے جانے کے بعد قربان جائیں یا رسول اللہ آپ کی نگاہ نبوت پر، میرے جانے کے بعد۔ اگے بندہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ وجہ کی ہے؟ کیا وجہ ہے انہیں محبت کرنے کی، ان سے پیار کرنے کی؟
اتنے گل مک دی. فرمایا اس لیے فمن احبہم، ان سارے صحابہ سے میں پیار کرتا ہوں. مانا کی بنیا فبحب احبہم، میں اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہوگے، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوگی تو تم کبھی بھی صدیق اکبر کو برا نہیں کہو گے. اگر تجھے مجھ سے پیار ہوگا کبھی بھی تو سیدنا عمر فاروق کی طرف منہ کر کے بھونکے گا نہیں. اگر تجھے مجھ سے محبت ہوگی کبھی عثمان غنی، مولا علی اور کبھی سیدنا امیر معاویہ کی طرف تو زبان درازی نہیں کرے گا. کب صحابہ اکرام کو تو برا کہے گا؟ اور میں جب تجھے مجھ سے پیار نہیں ہوگا. فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا. آج بھی جو مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں وہ صرف صحابہ کرام سے نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لگنے والے جسم کے ساتھ جو دھول ہے اس سے بھی ہم پیار کرتے ہیں. یہ تو فیصلہ ہو گیا. پتہ چلا کہ صحابی رسول سے بغض رکھنا اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کی ذات سے بغض رکھنا. آگے پھر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام من ابغضہم، یہ آگے مشکل کشائی فرمائی، مشکل کشائی فرمائی. اور اگر کوئی بندہ دوسرے بندے کے ساتھ بغض رکھے اس کا معاملہ اور ہے، جس بندے نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس کا معاملہ اور ہے. بات سمجھائی؟ فرمایا سنو، ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم، اور میں جس نے میرے ایک صحابی رسول سے بغض رکھا اس نے اللہ کے نبی حضرت محمد سے بغض رکھا. کھلے لفظوں میں بیان کر دیا. حالانکہ اس کا مفہوم محبت نہیں تھا، لفظ محبت جو بول دیا تو اس میں ہی کافی تھا، لیکن سرکار دو عالم نے مبہم لفظ استعمال نہیں کیے، ساری بات کو کھول کے بیان کر دیا. اگر کوئی بندہ کہے لو جی میں نے بغض رکھ ہی لیا تو میرا کیا گیا، حضور فرماتے ہیں ہاں میں تجھے بتاتا ہوں کہ تیرے پاس رہا کیا ہے. آگے ومن آذاہم، میں جس نے میرے کسی ایک صحابی کو تکلیف دی. اب پتہ چلا کہ جب دنیا سے کوئی چلا جائے تو پھر تکلیف کا تعلق کیا باقی رہا. اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے دنیا سے جانے والوں کے بھی حقوق بیان کیے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر قبرستان میں ہوا، ایک صاحب تھے، وہ اپنی کونی ہے نا، کونی قبر کی کوہان پر یوں رکھ کر بیٹھے ہوتے ایسے. حضور نے کیا فرمایا؟ میں لا تؤذی صاحب القبر، فرمایا صاحب قبر کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ ٹیک لگائی تھی، فوراً سیدھے ہوٹ کے بیٹھ گیا ہے. یا رسول اللہ قبر والوں کو تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سوال انہوں نے کیا، حضور نے جواب کیا دیا. حضور کہتے ہیں اگر تیری ہڈی توڑی جائے تجھے درد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جواب دیتا ہے یا رسول اللہ مجھے درد ہوگا، اور میں اسی طرح صاحب قبر کو بھی قبر میں درد ہوتا ہے. یہ اسلام ہے. تو نبی علیہ السلام، اب یہ مسئلہ ایک عام انسان کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ صحابی رسول کے بارے میں حضور کہتے ہیں انہیں تکلیف نہ دو. تکلیف کا تعلق تو زندہ جسم کے ساتھ ہے. تکلیف کا تعلق کسی کے جسم کو تکلیف دینا یا مارنا یا کوئی ضرب لگانا، پھر تکلیف آئے گی. تو یا رسول اللہ انہیں تکلیف کیسے پہنچ سکتی ہے؟ جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، فرمایا المسلم، مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے. اس پر نبی علیہ السلام نے زبان کو مقدم کیا، فرمایا من لسانی و یدہ، پہلے زبان کا ذکر پھر ہاتھ کا ذکر. حضور کے ہر لفظ میں حکمت ہے. یہ کیوں نہ فرمایا ہاتھ کو پہلے ذکر کرتے زبان کا بعد میں ذکر کرتے؟ تو جمیع مفسرین کرام نے کہا
ہاتھ کا تعلق سامنے سے ہے. ہاتھ 2 فٹ 4 فٹ کا جو قریب ہوگا اسے نقصان دے سکے گا, یا تلوار یا وہ فائر کر سکے گا سامنے والے کو. یعنی المختصر ہاتھ کا تعلق ہے جو سامنے ہے, ظاہر ہے. زبان ایک ایسا تیر ہے, زبان ایک ایسی تلوار ہے جو یکسر زندہ پر بھی حملہ کرتی ہے, جو اسی لمحے مردہ پر بھی حملہ کرتی ہے. زبان ایک ایسی شے ہے کہ جو شرق میں رہنے والے پر بھی حملہ کرتی ہے اور غرب میں رہنے والے پر بھی حملہ کرتی ہے. جو سامنے ہے اسے بھی تکلیف, جو سامنے نہیں زبان اسے بھی تکلیف دے سکتی ہے. اس لیے حضور نے اس کو مقدم رکھا, من لسان. زبان کوئی چھوٹا ہتھیار نہیں. اور حدیث پاک میں پڑھو گے نا, روزانہ جب انسان بیدار ہوتا ہے صبح کے وقت, حضور فرماتے ہیں انسان کے سارے اعضاء یعنی ہاتھ, پاؤں, دل, آنکھیں, سب کچھ زبان کے سامنے یوں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے روزانہ. اور یہی فریاد کرتے ہیں اگر تو درست رہی تو ہم سارے درست رہیں گے, اگر تو ٹیڑھی ہو گئی قصور تو تیرا ہوگا لیکن ہم سارے ٹیڑھے کر دیے جائیں روزانہ. تو یہاں تکلیف کی سمجھ آ گئی. صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وَمَنْ آذَاهُمْ, فرمایا انہیں تکلیف دینا ایسے ہے کیسے, فَقَدْ آذَانِي, یا متکلم کے ساتھ. اگر تو نے میرے کسی ایک صحابی رسول کی طرف زبان کھولی تو یہ سمجھ لے تو اپنے نبی کی ذات پہ زبان کھول رہا ہے. اگر تو نے کسی ایک صحابی رسول کو گالی دی تو مطلب یہ نہیں کہ تو سیدنا صدیق اکبر کو گالی دے رہا ہے یا امیر معاویہ کو گالی دے رہا ہے, میں تو اپنے نبی کو ڈائریکٹ گالی دے رہا ہے. نبی علیہ السلام نے تو کوئی معاملہ مبہم چھوڑا ہی نہیں. آگے پھر حضور نے فرمایا وَنْ آذَانِي, ان کی تکلیف, اور میرا صحابہ کی تکلیف میری تکلیف, اور جس نے مجھے تکلیف دی یہ ہے ربط, یہ ہے کنیکشن. میری تکلیف کا مطلب من آذانی فقد آذ اللہ, جس نے مجھے تکلیف دی اس نے رب کو تکلیف دی. مطلب یہ بنتا ہے ہم تو درگزر کر جائیں گے, کتابیں بڑی پڑی ہیں اس بات سے کہ جب کسی کے محبوب کو تکلیف دی گئی تو پھر جو محب تھا, محب خاموش نہیں رہا, محب نہیں خاموش رہا, محب نے اسی وقت اسے بدلا لیا. حضور علیہ السلام یہ نہ بھی فرماتے پھر بھی ٹھیک تھا, لیکن یہ کیوں فرمایا, اس لیے یہ تقاضا تھا وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین ہونے کا. اور میں چونکہ میں مشکل کشا بھی ہوں, حاجت روا بھی ہوں, میں چاہتا ہوں کوئی بندہ بھی قبر اور جہنم رسید نہ ہو, بچ جا. کیسے؟ فرمایا میرے سارے صحابہ سے پیار کرنا, تیری قبر بھی روشن ہوگی, تیرا حشر بھی روشن ہوگا. اس لیے بتایا فرمایا میرے صحابہ کو تکلیف, مجھے تکلیف, اور جو مجھے تکلیف دے گا فقد آذ اللہ, وہ اللہ کو تکلیف دے گا. ہوگا کیا پھر؟ فرمایا من آذ اللہ فیوشک ان یؤخذہ, پھر یہ میرے رب کی مرضی ہے, وہ نہیں چھڑے گا, میں رب نہیں چھوڑے گا. صحابہ اکرام کی ذات سے بچ گیا, فرمایا اگر میری بارگاہ سے بھی نکل گیا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر رب تیرا محاسبہ ضرور کرے گا, وہ نہیں تجھے چھوڑے گا. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے ذکر فرمایا, امام طبرانی نے موج میں اوس کے اندر ذکر فرمایا, امام دالمی نے مسند فردوس کے اندر ذکر فرمایا. حدیث پاک سن, سیدنا عبداللہ بن عمر, سیدنا عمر فاروق کے بیٹے اور مدینہ شریف کے مفتی,
آپ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا رأیتم الذین، اب پتہ چلا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے. اگر یہ خدشہ اور خطرہ نہ تھا تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی یہ سلیبس بیان ہی نہ کرتے. پتہ چلا کہ حضور کے صحابہ پر بھونکنے والے لوگ ہوں گے، اس لیے یہ سلیبس بیان کیا. تو پھر میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الذین، اگر تم دیکھو ایسے لوگوں کو، رأیتم الذین. اب میرا نہیں خیال کہ ہمارے اس معاشرے میں جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں ایک بندہ بھی ایسا نہیں کہ جس کا ٹکراؤ یا ملاقات گستاخ صحابہ سے نہ ہو. تو دوسرا یہاں سے جملہ ایک بڑا قابل غور ہے جو دے رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے جب یہ کہا نا اذا رأیتم الذین، جب تم کسی بھی ایسے شخص کو دیکھو، کون سا شخص؟ یسبون اصحابی، جو میرے صحابہ کرام کو گالی دیتا ہو. بات سمجھ آئیے نہیں؟ رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو کسے؟ جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہو. تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف مولوی کا ذکر نہیں کیا، یہاں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی داڑھی رکھنے والے کا ذکر نہیں کیا. میں رأیتم الذین، اے ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھ کے جو مسلمان ہوا. یہ علماء کی ذمہ داری، علماء تو ذمہ داری اپنی نبھا رہے ہیں، لیکن ہر ذمہ داری مسجد کے امام و خطیب کی نہیں، ہر ذمہ داری کسی عالم کی نہیں، بلکہ جس نے بھی کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھا، ہر اس بندے پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ یا رسول اللہ اگر ایسے لوگ مل جائیں تو ہم کیا کریں؟ فرمایا لا تجالسوہم، ان کے پاس نہ بیٹھنا. ولا تواکلوہم، فرمایا ان کا کھانا نہیں. ولا تشاربوہم، ان کا دیا ہوا پینا نہیں. اذا مرضت، جب بیمار ہو جائیں، سرکار دو عالم نے فرمایا ان کا پتہ نہیں لینے جانا. فرمایا جب مر جائیں لا تصلی علیہا، ان کا جنازہ. اب یہاں سے باتیں قابل غور ہیں. کیا پینے جو پیتے ہیں اس لیے مولوی پین دیں، پانی مولوی پین دیں؟ دسو نا، بولو نا، چھتی جان چھوٹ جائے تھوڑی. اب جو کھاتے ہیں صرف مولوی کھاتے ہیں. بات کو سمجھو. اب جو نماز ہے یہ صرف امام مسجد نے پڑھنی ہے. ہر اس بندے کی ذمہ داری ہے جس نے کلمہ پڑھا. تو مسئلہ پیدا ہوا، حضور اگر کوئی ایسا بدبخت مل جائے جو آپ کے صحابہ کر تان کرتا ہو، بھونکتا ہو، ہمارے کیا لوگ او یار ایک محلے چ یار مولوی ہوتے گل لو جی مولوی تو فرقہ نیا فتنہ شروع کر دیا. یہ تم ہمیں نہیں کہتے، تم محمد مصطفیٰ کو کہتے ہو. تواڈے کے لوگ ہوندے نا جی اس طرح دے لوگ انہاں دی گل کرنا، جڑے آندے نہیں جی ساڈے تے محلے دار سن، ساڈے تے نال دے گوانڈی سن، نہیں جی جنازہ پڑھنا چاہیے، فلانا کرنا چاہیے، کھانا چاہیے، پینا چاہیے. غزوہ بدر کے اندر کبھی بھی ایسا معاملہ پیش نہ آتا. ایک پاسے کون ہے؟ باپ. دوجے پاسے کون ہے؟ سکا بیٹا. ایک پاسے سکا چاچا بھتیجا. جنگ بدر، میدان بدر. تو ایسے لوگوں کا ذہن اگر اس وقت ہوتا تو وہ کہتے یہ تو محمد تو دنیا کو لڑانے کے لیے آ گئے، یہ تو فتنہ پروری ہے، یہ تو لوگوں کے بچے مروا رہا ہے. معاذ اللہ. دین کا نام ہی یہ ہے، اسلام کا نام ہی یہ ہے، سب دین سے جدا. جیسے اللہ فرماتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ لیظہرہ علی الدین کلہ. اس پر 3 آیات ہیں قرآن کریم میں. ایک میں فرمایا ولو کرہ المشرکون،
فرمایا لوگوں تمہارے رب کا دین غالب آئے گا چاہے مشرکوں کو برا لگے. پھر فرمایا ولو کریہ الکافرون، چاہے کافروں کو برا لگے. کیا صاحب ایسا ہی ہے؟ ایسی آیات ہے قرآن کریم میں. تیسرے مقام پر کیا فرمایا؟ وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، فرمایا اس پر گواہ کون ہے؟ ہر دور کے اندر ظلمت، ہر دور کے اندر کفار، ان کے پاس بڑی پاور تھی. فرمایا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ فرمایا تیرا رب اس بات پر گواہ ہے کہ تیرے نبی کا دین غالب آئے گا. یہ مت سمجھ ان کے پاس کیا کچھ ہے، میں جس کے پاس تیرے رب کی طاقت ہے ان کا کیا کہنا ہے. حضور فرماتے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، اگر تم دیکھو ایسے شخص کو جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہو، برا بھلا کہتا ہو، تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں قولوا لعنت اللہ علی شرکم، تم نے اپنی زبان سے یہ ضرور کہنا ہے اے صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، طلحہ زبیر، سعد و سعید، حضرت میرے معاویہ، ہند، ابو سفیان پر بھونکنے والے، تجھ پر میں بھی لعنت کرتا ہوں، رب بھی لعنت کرتا ہے، اور تجھ پر رب کے رسول بھی لعنت کرتے ہیں. کس قدر وہ بڑا مجرم ہے، ان ذوات قدسیہ کے خلاف منہ کھولنے والا. حالانکہ انسان سوچے ٹھنڈے دل سے، جگر سے، آرام سے بیٹھ کر ان لوگوں کے ذریعے سے اس امت کی بخشش ہوگی. حضور فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کو رب کہے گا جاؤ جنت میں. چلتے چلتے جب جنت سے گزرنے لگیں گے رب کہے گا، اس کو محب الدین تبری نے باقاعدہ ذکر فرمایا درجنوں کتب کے اندر، اے صدیق اکبر ٹھہر جاؤ. آپ کے دل میں خیال گزرا شاید پتہ نہیں میرا معاملہ کچھ اور ہونے والا ہے. جنت کے دروازے سے ایک قدم آگے ایک باہر، آواز آئے گی اے صدیق اکبر رک جاؤ. آپ کہیں گے میں وہیں رک جاؤں گا. میں صدیق اکبر یہ جنت کا دروازہ تمہارے تنہا اکیلے جانے کے لیے نہیں کھولا. 70,000 افراد، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ایک کو بازو سے پکڑ کر صدیق اکبر سب کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اسی طرح عمر فاروق، عثمان غنی ہوں گے، اسی طرح مولا علی ہوں گے. یہ تو ایسے لوگ، اتنی اونچی شان ہے ان کی کہ جن سے محبت کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے. جن سے محبت کرنے پر انسان کی زندگی، انسان کی قبر و حشر سنور جائے. یہ تو ہمارے ذرائع وسیلے ہیں. لہذا ہر کسی سے یہ گزارش اور التجا ہے ایسی زبان سے محبت کر کے گزرو، انشاءاللہ قبر و حشر میں اللہ کے فضل سے خیر ہی خیر ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.